الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار۔ یہ ایک نیا موضوع ہے اور ہو سکتا ہے کہ قدرے خشک بھی ہو، لیکن اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ بھی آئے گی اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو پیش آیا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلا غزوہ تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کارزار میں سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیا اور جس میں باقاعدہ طور پر کفار مکہ کے ساتھ جنگ بھی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت اس سے قبل بطور صادق و امین کے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بطور نبی اور رسول کے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کبھی بھی بطور شمشیر زنی کرنے والے یا تیر انداز کے نہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ جب آپ صحابہ کو لیڈ کر رہے تھے بطور سپہ سالار کے، بطور چیف آف آرمی سٹاف کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمائی، آئیے ہم چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بطور سپہ سالار جو خصائل تھے، جو آپ کی خوبیاں تھیں، وہ تو بے شمار ہیں، لیکن چند ایک کا تذکرہ کریں گے اور وہ خاص کر ہوں گی کہ میدان کارزار میں فوج کو کس طریقے سے دشمن کے سامنے لڑاتے ہیں اور کس طریقے سے دشمن کا سامنا کرتے ہیں۔ میدان کارزار میں اترنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے کسی ایک سپہ سالار کے لیے، وہ ہے میدان جنگ کا انتخاب۔ جب آپ نے جنگ جیتنی ہو، دشمن کا سامنا کرنا ہو، تو پہلی چیز جو بہت میننگیبل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دشمن کے سامنے جب لڑنا ہے تو آپ کس جگہ پر پڑاؤ ڈال رہے ہیں، اور وہ زمانہ کہ جب آمنے سامنے جنگیں ہوتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر کے لیے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے قبل کفار مکہ پہنچ چکے تھے اور انہوں نے جو پانی کا ذخیرہ تھا، کنویں تھے، ان پر قبضہ جما لیا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو ایک جگہ پر آپ خیمہ زنی کرنے لگے، پڑاؤ ڈالنے لگے۔ تو ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، آقا کیا یہ وحی الہی ہے، حکم خداوندی ہے کہ یہاں پر پڑاؤ ڈالنا ہے، یا یہ جنگی تدبیر اور حکمت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگی تدبیر اور حکمت ہے۔ حضرت حباب بن منذر نے عرض کیا، آقا یہاں پھر ہمیں پڑاؤ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ہمیں آگے چلنا چاہیے، اور آگے چلتے ہوئے ہمیں ان تمام کنوؤں کو اپنے عقب میں چھوڑ کر آگے جا کر جو چشمہ ہے اس پر قبضہ کر لینا چاہیے، اور جب ہم چشمے پر قبضہ کر لیں گے تو ہم ان تمام کنوؤں کا پانی بند کر سکتے ہیں اور وہاں پر حوض بنا کر ہم اپنے لیے پانی جمع کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر کی اس رائے کو قبول کیا۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے آگے بڑھ کر اس چشمے پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر ایک تالاب بنا کر پانی جمع کر لیا۔ حضرت حباب بن منذر کی رائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کی اور کفار مکہ کو پانی سے محروم کر دیا۔ صرف یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ پھر مزید مشاورت کی اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، آقا میدان جنگ کا ہم اب انتخاب اچھا کر چکے ہیں، ہم اب میدان جنگ میں اوپر والی جانب ہیں اور کفار مکہ ہماری نیچی جانب ہیں۔ ہمارے پاس اب پانی کا ذخیرہ ہے، کفار مکہ کے پاس پانی کا ذخیرہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر کس طریقے سے تدبیر کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنی فوج کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ کیسے لڑنا ہے، اپنے میدان جنگ اور اپنے محاذ کا چناؤ کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے مشورہ دیا، آقا آپ یوں کیجئے کہ آپ اونچی جگہ پر اپنا خیمہ لگائیے،
وہاں پر آپ جو ہے وہ تشریف رکھیے، اور ساتھ میں مشورہ دیا کہ آقا اس کی 2-3 ہمیں بینیفٹس ہو سکتے ہیں۔ ایک، جب آپ اوپر والی جگہ پر موجود ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان کارزار میں محاذ شروع ہو جائے گا، کفار کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی، تو آپ بآسانی وہاں سے میدان جنگ کا سارا احوال اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ ایک مقصد یہ۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے خیمے کے آس پاس چند ایک سواریاں بھی مخصوص کروا لیں، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ادھر 313 صحابہ تھے، ادھر کفار مکہ کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ تو جب کفار اور آپ کے دشمن اتنی بڑی تعداد میں تھے تو عین ممکن تھا کہ کفار مکہ غالب آ سکتے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پر جو ہے وہ ایک زوردار ایک حملہ بھی کر سکتے تھے، تو اس اثناء میں کمک کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر میرے پاس سواریاں موجود ہونی چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا آقا آپ کے پاس پھر 2 آپشنز ہوں گی، یا آپ مدینہ المنورہ سے کمک منگوا لیں گے، اور یا پھر آپ بذات خود مدینہ پہنچ کر پھر اپنے شہر میں اپنے مدینہ میں رہ کر آپ کفار مکہ کا مقابلہ کر کے ان کو شکست کا جو ہے وہ شکست سے دوچار کر سکتے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ آپ اوپر والی جگہ پر رہے۔ پھر تیسری حکمت صحابہ نے عرض کیا آقا کہ آپ یہاں پر دشمنوں کے تیروں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور ہم آپ کی سیکیورٹی کے امور سر انجام دیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ میدان جنگ کا انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مشاورت کے ساتھ کس زیرک نظری سے کیا، اور آپ نے ایسا انتخاب کیا کہ جو بعد میں مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بنا۔ اب اس میں ایک اور مزید جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی ہے، ہم نے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد و نصرت کا ذکر تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ میں جب غزوہ بدر ہونے جا رہا تھا تو اللہ نے آسمان سے باران رحمت کا نزول فرمایا، لیکن اس سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تدبیریں اختیار کر چکے تھے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کی سنت یہ ہے کہ پہلے تدبیر کرو، پہلے حکمت کے ساتھ امور سر انجام دو، پھر اللہ کی مدد کی دعا کرو، پھر اللہ کی مدد نازل ہوگی، وہ آپ کے لیے بارآور بھی ہوگی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر پڑاؤ کیا تھا، کفار مکہ پہلے آ کر جو جمی ہوئی مٹی تھی اس پر اپنے خیمہ نصب کر چکے تھے، اپنا پڑاؤ لگا چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو جگہ آئی وہ ریتلی زمین تھی، وہاں پر ریت تھی، اگر گھوڑے دوڑتے تو ان کے پاؤں بھی سلپ ہوتے، اگر صحابہ اکرام خود تیز رفتاری کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاؤں بھی سلپ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرمایا، وہ ریت جم گئی، اور کفار مکہ نے جس مٹی پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہ چکنی مٹی تھی۔ جب باران رحمت کا نزول ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بارش مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بنی اور کفار مکہ کے لیے باعث زحمت بن گئی، اور وہ چکنی مٹی وہ کیچڑ بن گیا۔ جب کفار مکہ اس پر چلتے تو پھسلن ہو گئی اور وہ پھسلنا شروع ہو گئے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کے ساتھ اپنی نصرت کا نزول فرما دیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کارزار میں میدان جنگ کے انتخاب میں اپنی تدبیریں جو ہیں وہ دکھائیں اور اپنی حکمت کے جوہر دکھائے۔ پھر اگلی بات ہے کہ صف بندی کرنا۔ جب پرانے زمانے میں تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، تیر کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو آمنے سامنے ہوتی تھی اور پھر صف بندی بھی ہوا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باقاعدہ پہلے غزوہ سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ صف بندی کیا کرتے تھے، لیکن وہ اتنی منظم نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ غزوہ بدر میں پورے زمانے والوں کو یہ بتایا کہ اگر تمہیں جنگ جیتنی ہے تو پھر آپ کی صف بندی جو ہے وہ انتہائی منظم ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس حال میں لڑتے ہیں کہ وہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بنا کر لڑتے ہیں۔
اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیان مرصوص کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. اب یہ سیسا ایک دھات ہے، اس کی دو خصوصیات ہوتی ہیں، ایک یہ انتہائی مضبوط ہوتا ہے اور دوسرا لچکدار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ اپنی صفیں یوں بناؤ کہ اگر ایک صف بنی ہوئی ہے تو کفار، اگر آپ کا دشمن صف کے کسی ایک حصہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ کی صف ٹوٹنی نہیں چاہیے. ہاں، قدر لچک دکھا کر پیچھے آ کر پھر آپ کو حملہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن جو ہے وہ شکست سے پارا پارا ہو کے رہ جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیان مرصوص کے ذریعے اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو صف بندی میں منظم کیا اور باقاعدہ اپنی چھڑی لے کر اپنے صحابہ کو ان کی صفیں سیدھی کروائیں. تو دوسری آپ نے حکمت جو ہے وہ دکھائی، جو تدبیر دکھائی، وہ صحابہ کی صف بندی تھی. اور صف بندی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو ایک خاص جہت پر مقرر کیا. آپ نے تیر اندازوں کو، نیزہ برداروں کو جو ہے وہ ایک خاص جہت پر اور ایک خاص سمت پر متعین کیا. پھر جو شمشیر زنی کرنے والے تھے ان کی صفیں بنائیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کرتے ہوئے سورج کی شعاؤں کا رخ کا بھی تعین کیا اور ہواؤں کے رخ کا بھی اندازہ لگایا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ بڑی باریک چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ملحوظ خاطر رکھیں. جب اگر سورج کی شعاؤں کے رخ کا صحیح اندازہ نہ لگا پائے ایک سپہ سالار تو کیا ہوتا ہے کہ دشمن کی جب تلواریں ہوا میں لہراتی ہیں تو ان کی چمک جب اپنے سپاہیوں کی آنکھوں میں پڑے گی تو ان کی آنکھیں چدھیا جائیں گی، لہذا وہ دشمن کے وار کا اندازہ نہیں کر پائیں گے. پھر دوسری بات، ہواؤں کے رخ کا اندازہ کرنا. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان جنگ میں اپنا پڑاؤ ڈالا تھا تو ہواؤں کے رخ کا تعین کیا تھا کہ ہوائیں جو ہیں وہ ہماری جانب سے کفار کی جانب جانی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو آج تک ہم یہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے رہے ہیں نا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی جب آپ نے پھینکی تھی. یہ آج تک ہم سیدھے معنی میں یہ تو لیتے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک مدد تھی، لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے ایک تدبیر بھی تھی کہ آپ نے ہواؤں کا رخ متبادل سمت میں رکھ کر اپنا پڑاؤ ڈالا تھا کہ جب تیز ہوائیں چل رہی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ریت کی ایک مٹھی بھری اور کفار مکہ کی جانب پھینک دی. جب وہ آپ نے پھینکی تو چونکہ ہوائیں ان کی جانب تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے ساتھ وہ کنکریاں تمام کفار مکہ کی آنکھوں تک پہنچ گئیں اور یوں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بینائی سے گویا محروم ہونے لگیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر یکا یک ان پر حملہ آور ہو کر ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنی پوری کوششیں کرنا شروع کر دی. تو محتشم سامعین، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تدبیر اور حکمت کے ساتھ کام کیا. پھر اگلی بات جو صف بندی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ خاطر رکھی، آپ نے یوں صف بندی کروائی کہ 313 ہیں اگرچہ لیکن وہ دکھائی دینے میں کثیر لگیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صف بندی کی وجہ سے جب صحابہ زیادہ دکھائی دینے لگے تو اس کو یوں بیان کیا کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ ایک گروہ وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا اور ایک دوسرا کافروں کا گروہ تھا کہ جن کی آنکھوں میں، جن کی بینائی میں وہ اللہ کا قافلہ، وہ اللہ کا گروہ دگنا دکھائی دینے لگ گیا تھا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف بندی کی وجہ سے ایسا ہوا. تو حاضرین محترم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تدبیر اور حکمتیں کی. اور پھر جو ایمان والا ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے، وہ اپنی تدبیر پر اکتفا نہیں کرتا. تدبیر انسان کے ذمہ ہے لیکن اس پر گھمنڈ نہیں بلکہ بھروسہ اللہ کی مدد و نصرت پر ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر میں یہ ساری تدبیریں اختیار کر لیں تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بڑے ہی ایمان کے ساتھ اور بڑے ہی مان کے ساتھ آپ اللہ کے حضور دعائیں کرنے لگے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عریش میں موجود تھے اور آپ یوں دعا کر رہے تھے، اللہم انشدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ آقا اللہ کے حضور یوں جو ہے وہ بڑے نیاز کے ساتھ یوں دعا کر رہے تھے، اے مالک میں تجھے وہ تیرا وعدہ یاد کرا رہا ہوں، اے مالک میں تجھے تیرے اس عہد کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، اے مالک اگر یہ آج مٹھی بھر 313 تیرے جانثار اگر یہ شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں تو مالک بروز محشر تک، بروز قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی بندہ باقی نہ بچے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بار بار دعا کیے جا رہے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک حضرت ابوبکر صدیق تھامتے ہیں اور تھام کر عرض کرتے ہیں، آقا آپ نے اللہ کے ساتھ بہت زیادہ اصرار کر لیا ہے، اب آپ بس کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا اور جب آپ اپنے خیمہ سے باہر نکل رہے تھے، آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، آپ جب باہر نکل رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو وحی دے کر بھیجا اور فرمایا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ان قریب یہ جماعت پسپا ہو جائے گی، یہ شکست سے دوچار ہو جائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت، تدبیر اور سپہ سالاری کے جوہر اور اللہ نے اپنی مدد و نصرت کے بدولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے 313 جانثاروں کے ساتھ غزوہ بدر میں وہ فتح مبین عطا فرمائی کہ جس کی دھاک پورے عرب پر بیٹھ گئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔